سیدھی سادی بات ہے کہ جنہوں نے قرآن کے آیات کو جھٹلایا اور کل قیامت کے دن پیشی کو جھٹلایا، وہ جھوٹے تھے، وہ نامراد رہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اب صبح شہید صاحب نے جو خوبصورت بات کی وہ یہ کی کہ تصوف کہتا ہے کہ اس حیاتی میں ہی ملاقات کرو، اللہ کی حضوری کو پہنچو۔ لہذا اگر اس کے مقصد پہ چلتے ہیں اور اس دنیا میں ہی جیتی زندگی میں ہی اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اس کی صحبت، تو وہ انتہائی اعلیٰ پاکیزگی، طہارت اور بندگی کے اعلیٰ معیار کی نشانی ہوگی۔ لہذا ادھر ہی پتہ چل جائے گا کہ عذاب علیم ہے یا انعام و اکرام۔ دوسرے انتظار کرتے رہیں گے کیا ہوگا۔ یہ یہاں پہ ہی جب حضوری ہوگی صورت آقا دو عالم وسلم پہ ہی زیارت ہوتی ہے، یا اپنے شیخ کے صورت جس پہ اللہ پاک پسند کرے تو وہ یعنی ہوتی، تو وہ جس کو یہ ہوئی اس کو تو سمجھو ادھر ہی مل گئی اپنی مراد۔ تو یہ آیت پاک جو ہے ان کے لیے کہ وہ تو آیات بھی سن رہے ہیں اور دیدار سے بھی متصف ہیں، لہذا ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو سوائے اس کے کہ کوئی اور جواب نہ بن پڑا، انہوں نے کہا ان کو قتل کر دو۔ وہ اللہ پاک کیوں بتوں کو پوجنے سے منع کرتا ہے؟ بندے کی توہین ہے۔ بندے کے آگے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا ہوا ہے، تو وہ ایک اپنے بنائے ہوئے بت کے آگے بندہ جھکے تو اللہ کے بندے کی شان میں گستاخی ہوتی ہے کہ میں نے اتنے کتنا بلند مرتبہ بنایا، یہ ایک پتھر کے آگے جھک رہا۔ یہ صرف اللہ کے آگے جھکنے کے لیے ہے۔ فرشتوں کو ان کے آگے جھکا دیا کہ اور ساری مخلوق سے افضل مخلوق تجھے سجدہ کر رہی ہے، تو نے صرف مجھے سجدہ کرنا۔ اور جب یہ سجدہ کرتا ہے کہ بالکل ہی ناچیز چیز کو، تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ اس نے کتنی اپنی شان میں گستاخی کر دی، اس نے مجھے بھی نہ مانا، مجھے مانتا تو یہ اتنے گراوٹ پہ نہ جاتا کہ بتوں کو کہتا کہ یہ خدا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کہ اللہ